ہماری کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس میں نئے سے نئے مظاہر ہر آن ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب فلکیات دان کسی مظہر کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ مظہر اپنے اندر حیرتوں کا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ ہزاروں سال کی جستجو اور ریاضت کے باوجود آج بھی کائنات کی وسعتوں کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ جب ڈارک میٹر، ڈارک انرجی یا سنگولیرٹی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ہمارے پاس جواب ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ یہ الفاظ اس چیز کی پیش گوئی ہوتی ہے کہ مستقبل میں ہمیں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ ہماری کائنات میں یہ اصول لاگو ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی شے اپنے سے بڑی شے کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اس کی وجہ کشش ثقل ہے، جس کے باعث کم کمیت والی اشیاء زیادہ کمیت والی اشیاء کے تابع ہیں۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت یہ بتاتا ہے کہ ہماری کائنات زمان اور مکان کی چادر پر مشتمل ہے۔ مادہ اس چادر میں گڑھا پیدا کرتا ہے، جس کے باعث زیادہ کمیت والا مادہ زیادہ بڑا گڑھا پیدا کرے گا، جبکہ کم کمیت والا مادہ ہلکا گڑھا پیدا کرے گا۔ یہ زمان اور مکان میں پیدا ہونے والا گڑھا ہی ہے جو چاند کو زمین کے گرد چکر لگانے پر مجبور رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے سورج کے باعث پیدا ہونے والا گڑھا تمام سیاروں کو سورج کے گرد چکر لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ آگے چل کے دیکھیں تو ہماری کہکشاں کے مرکز میں دیوہیکل بلیک ہول موجود ہے، جو ہمارے سورج سے لاکھوں گنا زیادہ کمیت کا حامل ہے۔ یہ دیوہیکل بلیک ہول زمان اور مکان کی چادر میں اتنا گڑھا پیدا کرتا ہے کہ ہماری کہکشاں کے تمام ستارے اس کے گرد چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ یہاں پہنچ کے خیال آتا ہے کہ ہماری کہکشاں بھی کسی کے گرد چکر لگانے میں مصروف ہے۔ یہ جواب جاننے کے لیے تاریخ کے اوراق کو پلٹنا ہوگا۔ ہمیں 90 سال پہلے تک صرف یہی معلوم تھا کہ کائنات میں ایک ہی کہکشاں موجود ہے جس کا نام ملکی وے یا دودھیا کہکشاں ہے، لیکن پھر ایڈون ہبل نے اپنی عظیم فلکیاتی دوربین سے معلوم کیا کہ نہیں، ہم کائنات میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہماری کائنات ہر لمحہ وسیع ہو رہی ہے، اور جسے ہم آسمان میں نیبولا سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری ملکی وے کی طرح کی ہی ایک کہکشاں ہے۔ اس دریافت نے جیسے ہماری دنیا ہی بدل دی۔ اینڈرومیڈا کی دریافت کے کچھ ہی سال بعد سائنسدانوں نے مزید کہکشائیں دریافت کیں۔ یوں 90 سال کے سفر کے بعد ہمارا اندازہ ہے کہ ہماری کائنات میں تقریباً 200 ارب کہکشائیں موجود ہیں۔ یہ سب کہکشائیں مختلف گروپس کی شکل میں رہتی ہیں جنہیں ہم لوکل گروپ کہتے ہیں۔ ہمارے لوکل گروپ میں ملکی وے سمیت 52 کہکشائیں موجود ہیں۔ یہ تمام کہکشائیں کشش ثقل کے باعث ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہیں۔ ان 52 میں سے جو 2 کہکشائیں بہت بڑی ہیں، ان میں سے ایک ہماری ملکی وے ہے جبکہ دوسرے کا نام اینڈرومیڈا ہے۔ ان 2 دیوہیکل کہکشاؤں کے علاوہ دیگر کہکشائیں بھی بہت چھوٹی ہیں، جس وجہ سے ہم انہیں بونی کہکشاؤں کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان ڈوارف گلیکسیز میں سے کچھ ملکی وے کے گرد چکر لگا رہی ہیں۔ ایسی کہکشائیں جو ملکی وے کا چکر لگا رہی ہیں انہیں ہم سیٹلائٹ گلیکسیز یا اپنی آسانی کے لیے چندہ کہکشائیں بھی کہتے ہیں، جبکہ کچھ کہکشائیں اتنی چھوٹی بھی ہیں جو ان سیٹلائٹ گلیکسیز کے گرد چکر لگا رہی ہیں۔ ان سیٹلائٹ گلیکسیز کے متعلق ہمیں تب معلوم ہوا جب ہم کائناتی سمندر میں ڈارک انرجی کو کھوج رہے تھے، لیکن حیرانگی اس وقت ہوتی ہے جب مشاہدات کہتے ہیں کہ جو سیٹلائٹ کہکشائیں ہم نے کھوجی ہیں یہ بہت کم ہیں، بلکہ ہماری ملکی وے کے نزدیک ایسی بہت سی مزید سیٹلائٹ گلیکسیز موجود ہیں جنہیں ہم ابھی تک ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا لوکل گروپ بہت ہی الجھا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ انسانیت 90 سالوں میں معلوم کر پائی ہے۔ چونکہ ان کہکشاؤں میں سے کچھ بہت پرانی بھی ہیں، لہٰذا سائنسدانوں کا اندازہ ہے
کہ ان سیٹلائٹ گلیکسیز کو اسٹڈی کر کے ہم جان سکتے ہیں کہ کائنات کے شروع میں کہکشائیں کیسے وجود میں آئیں۔ ان میں موجود ستارے ہمیں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ ڈارک میٹر کے متعلق بھی معلومات دینے میں یہ بونی کہکشائیں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ سیٹلائٹ گلیکسیز میں سے سیگیٹیریس ڈوارف نامی کہکشاں بھی موجود ہے جو 10,000 نوری سال وسیع ہے، اور ہماری کہکشاں ملکی وے سے 45,000 نوری سال دور موجود ہے۔ یہ اس وقت ملکی وے کی جانب دوڑی چلی آ رہی ہے، اور چند کروڑ سالوں میں اس کا ہماری کہکشاں سے ٹکراؤ ہو جائے گا۔ ہمیں جدید تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکی وے کو عظیم کہکشاں بنانے میں بونی کہکشاؤں کا کلیدی کردار رہا ہے، یعنی ماضی میں بہت سی چھوٹی کہکشاؤں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہا ہے۔ یوں ان ننھی کہکشاؤں نے مل کر ہماری عظیم کہکشاں ملکی وے کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اپنی کہکشاں میں ایسا ستارہ بھی نظر آ چکا ہے جو 13 ارب سال پرانا ہے، یعنی بگ بینگ کے کچھ عرصے بعد وہ ستارہ وجود میں آ گیا تھا۔ بہرحال سپر کمپیوٹر کے ذریعے کی جانے والی سیمولیشن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہماری جانب بڑھتی ہوئی کہکشاں سیگیٹیریس ڈوارف کا 30 سے 90 کروڑ سال پہلے ملکی وے سے بھیانک ٹکراؤ ہوا تھا، جس کے باعث اس کا بہت بڑا حصہ ہماری ملکی وے میں ضم ہو گیا تھا، جبکہ کچھ حصہ ملکی وے سے ٹکرا کے آگے چلا گیا تھا، جو اب ملکی وے کی کشش ثقل کے باعث دوبارہ مڑ کر ٹکراؤ کے لیے آ رہا ہے۔ سائنسدانوں میں ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہماری ملکی وے میں موجود اسپائرل آرمز دراصل ایسی ہی بونی کہکشاؤں کے ٹکراؤ کے باعث بنے ہیں۔ یاد رہے ہمارا سورج بھی اوریون آرم کا حصہ ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا سورج بھی پہلے کسی اور بونی کہکشاں کا حصہ تھا؟ اس متعلق ہمیں وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ یاد رہے کہ اس وقت بھی 8 بونی کہکشائیں ہماری ملکی وے سے ٹکرا رہی ہیں۔ یہ ٹکراؤ کئی ارب سال تک جاری رہے گا۔ کائنات میں کہکشاؤں کا ٹکرانا نارمل عمل ہے۔ ان ٹکراؤ کے ذریعے بننے والی نئی کہکشائیں ستارے تیزی سے اور زیادہ تعداد میں بنتے ہیں۔ بہرحال آنے والے 4 ارب سالوں میں ہمارے لوکل گروپ کی دیو ہیکل کہکشائیں اینڈرومیڈا سمیت بہت سی بونی کہکشائیں ہماری ملکی وے سے ٹکرا جائیں گی۔ باقی ماندہ سیٹلائٹ کہکشائیں 1 خرب سال تک ہماری ملکی وے میں ضم ہو جائیں گی۔ ان میں سب کے ضم ہونے سے جو دیو ہیکل کہکشاں وجود میں آئے گی، اس کا نام سائنسدانوں نے ملکومیڈا تجویز کیا ہے۔ اس عظیم ٹکراؤ کے دوران کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہمارا سورج بچ جائے گا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ چونکہ ہمارا سورج پہلے سے ہی ملکی وے کے کناروں کے قریب واقع ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہمارا سورج ملکی وے سے باہر نکل جائے اور آوارہ ہو کر خلا میں بھٹکتا پھرے۔ کیونکہ ہم اب تک 675 ایسے انٹر گلیکٹک سٹار دیکھ چکے ہیں جو اینڈرومیڈا اور ملکی وے کے درمیان خلا میں آوارہ گھوم پھر رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ ستارے ماضی میں ہونے والے کسی ٹکراؤ میں ہماری ملکی وے سے باہر نکل گئے تھے اور آج تک آوارہ خلا میں بھٹک رہے ہیں۔ بہرحال اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارا اندازہ ہے کہ کائنات کے پھیلنے کے باعث 1 خرب سال بعد ہمارے لوکل گروپ سے باہر کی کہکشائیں ہم سے اتنی زیادہ دور ہو چکی ہوں گی کہ ان کی روشنی بھی ہم تک نہیں پہنچ پائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر ہماری کہکشاں کے کسی سیارے پر کہیں کوئی انسانوں جیسی انٹیلیجنٹ لائف موجود ہوئی تو اس کے لیے کل کائنات ہماری ہی کہکشاں ہوگی۔ ان کو معلوم نہیں ہو پائے گا کہ ہماری کائنات میں بھی دیگر کہکشائیں موجود ہوتی تھیں جو اب ہم سے بہت دور جا چکی ہیں۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم انسان کائناتی اعتبار سے بہت ہی اچھے وقت میں جی رہے ہیں، جب ہم اپنی کائنات کے متعلق بہت کچھ جان پا رہے ہیں
مزید چند خرب سالوں بعد آہستہ آہستہ ہماری کہکشاں کے ستارے پھٹ کر بلیک ہول میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ اس وقت اگر کسی سیارے پر کوئی ذہین مخلوق ہوئی تو اس کے لیے کائنات بہت ہی ہیبت ناک ہو چکی ہوگی۔ ہر جانب بلیک ہولز کا راج ہوگا۔ مزید چند خرب سال بعد بلیک ہولز ہاکنگ ریڈیشن خارج کرتے ہوئے فنا ہو جائیں گے، جس کے باعث پیچھے رہ جانے والے سیارے آوارہ ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ کائنات میں کہیں بھی زندگی کی رمق باقی نہیں رہے گی۔ کیا خوفناک احساس تنہائی ہوگا، کیسی سنسان، خاموش اور اندھیرے سے بری ہوئی کائنات ہوگی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کائنات بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ اس کے متعلق ماضی میں ہمارے بہت سے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں، لہٰذا جب بھی فلکیات دانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کائنات کا اختتام کیسے ہوگا، ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جواب اپنے اندر حیرتوں کی پوری کائنات سموئے ہوئے ہے۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔